السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواه البخاری ومسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و سامعات، استقبال رمضان کے عنوان سے آج ہمارا 7واں درس ہے، اور ہم یہ آخری درس آج گزارش کریں گے۔ کچھ گزارشات ہیں اس میں جو آپ کی توجہ کے لیے ہیں۔ جن عزیزوں نے توجہ سے مسلسل درس سنے ہیں، یقیناً ہر درس پہلے درس سے لنک کرتا ہے تو اسی کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ریگولر دروس ہے قرآن پاک کے سورۃ الحجرات کا انشاءاللہ العزیز ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام سامعین و سامعات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی ہمیں جو اس کی برکات رحمتیں حاصل کرنی ہیں، ہم نے اس سے تربیت لینی ہے۔ یہ ایک مہینہ اسپیشل اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ہم اس کے روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے، یقیناً بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک جب مکمل ہونا ہے، عید کا موقع ہوگا تو اللہ فرشتوں میں موجود ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے قیام کیا، میرے لیے عبادات کی، میرے لیے اپنی ملکیت کو مضبوط کیا، بہیمیت اور حیوانیت کو دبایا، نفسانی خواہشات، حیوانی خواہشات کو مغلوب رکھا۔ انہوں نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں بھی ان سے راضی ہوں، اور میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے عزیزوں، کیا تقاضا ہے اس کا کہ ہم اگلے جو 11 مہینے آنے ہیں، ہم پھر اسی طرح ہی ہو جائیں جیسے رمضان سے پہلے تھے؟ نہیں، اب تو اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہماری ترقی ہو گئی ہے، ہمارا سٹیٹس بہت اونچا ہو گیا ہے، ہمارا معیار اونچا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اللہ کو اور خوش کرنا ہے، اللہ کی اور بالادستی قائم کرنی ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس طرح ہم رمضان گزاریں گے تو کتنا اللہ خوش ہوں گے، اس کے اثرات ہماری سوسائٹی اور سسٹم پر کتنے اہم ہوں گے۔ یہ ہے رمضان گزارنے کا طریقہ۔
ہم جو چیک لسٹ دیکھ رہے ہیں حقوق اللہ پر 2 دروس میں بات چیت ہوئی. حقوق العباد کو اگر ایک جملے میں ہم سمجھیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد بھی اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. جیسے اللہ کے حقوق پورے کرنے فرض ہیں، ضروری ہیں، میرے عزیزو، حقوق العباد بھی ایک طرف سے حقوق اللہ بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ طے کر دیے ہیں. جب ہم حقوق العباد پورے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حقوق اللہ بھی پورے ہوتے ہیں. اور حقوق العباد کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کا عادلانہ سیاسی معاشی نظام. حقوق العباد کیسے پورے ہوں گے؟ جو بندوں کے حقوق ہیں. یاد رکھیے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ترقی چاہتے ہیں، اور انسانیت کی ترقی اس وقت ہوگی جب اللہ کا نظام قائم ہوگا، باتوں سے نہیں ہوگا. میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، ایک ہے اس کی فلسفی اور بیانیہ، بڑا اچھا ہے، بڑا اہم ہے، اور ایک ہے اس پر عملی نظام کی تشکیل. ایمان اصل میں اس وقت مکمل ہوگا جب ایک سچی جماعت جد و جہد کر کے اللہ کے سسٹم کو غالب کرتی ہے. اللہ کا توحید کا نظام جب غالب ہوتا ہے تو اللہ کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہوتا ہے. یہ توحید کا سیاسی اور معاشی نظام ہے، دین اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام ہے. اور جہاں پر عدل کا نظام ہوگا، یہ ہے توحید کا نظام، اللہ کا نظام، انبیاء کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف، ٹاسک کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا دین حق دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے. یہ انبیاء کا نظام، عدل کا نظام، انسانیت کا نظام ہے. یہ حقوق العباد قائم کرنے کا نظام ہے. آج آپ کو حقوق العباد کیوں نظر نہیں آتے؟ پاکستان تو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے. میرے عزیزو، آج ہمارا بیانیہ اور ہے، عمل اور ہے. اور سورۃ الصف بھی اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، یہ قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے؟ قول ہے ایمان کا، قول ہے اللہ کی محبت کا، رمضان آ گیا، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کا بیانیہ جاری ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھی جا رہے ہیں. عمل کیا ہے کہ آپ نے جائزہ لیا، یہ چیک لسٹ میں جائزہ لیں ذرا، ہمارا سیاسی نظام اللہ کا ہے، عدل کا ہے، ہمارا معاشی نظام عدل کا ہے، ہمارا سماجی ڈھانچہ ایک میاں بیوی سے لے کے، گھر سے لے کے ماں باپ، اولاد، پھر رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر شہری زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، یہ پورا سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. یہی حقوق العباد ہے. کیا اللہ کے فرمان کے مطابق ہے؟ میرے عزیزو، اگر ہے تو پھر تو رمضان کا نتیجہ نکلے گا، اور اگر نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ ہم ایک رسم تو ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، لیکن اپنا احتساب نہیں کر رہے، کنٹرول لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو نتیجہ نہیں نکلے گا. محنت بھی ہوگی، نتیجہ صفر ہو جائے گا، اللہ کی برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے. یاد رکھیے، جب تک اللہ کی بالادستی ہماری سوسائٹی پر نہیں ہوتی، اس کے مطابق ہمارا سسٹم تشکیل نہیں پاتا،
ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام اللہ کی رہنمائی کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ تو بس یہ گزارش ہے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کیا ہے، روزہ رکھنا کیا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں اس پر، بڑی لمبی لمبی بحثیں ہو سکتی ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے، کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کے دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں، جھوٹ سے ہم سودا بیچتے ہیں، جاب کر رہے ہیں اگر تو ایمانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، خیانت ہے، اپنے بھائی بہنوں سے خیانت ہے، تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نہیں ملا۔ اور دوسری طرف اللہ کا اعلان کیا ہے، آج بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے، شرط کیا ہے؟ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور احتساب، کنٹرول، چیک لسٹ، یہ چیک رکھے۔ جس نے رات کا قیام کیا، شرط کیا ہے؟ ایمان، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، بیانیے میں بھی، سسٹم میں بھی، اور احتساب، اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں سسٹم کے حوالے سے دیکھیے، انسانیت کے حوالے سے دیکھیے، انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے دیکھیے۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، سبحان اللہ، لیلۃ القدر کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ میرے عزیزو، جس نے اس رات میں قیام کیا اور ایمان اور احتساب، یہ 2 لفظ نہیں چھوڑنے۔ میری گزارش یہ ہے، ان 2 لفظوں کو رات دن ہر وقت ذہن میں رکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور سسٹم کی تشکیل اور کنٹرول لسٹ، ہر وقت اپنا احتساب، چیک اینڈ بیلنس، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آج تک ہم اللہ کا نظام قائم نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو تیار کرو، رمضان میں تیار کرو، اللہ سے عہد کرو، یا اللہ میں نے اپنے قلب اور اپنے دل کو تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب نظام بھی تیرا ہوگا، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام جو حقوق العباد پر ہے، یہ تیرے مطابق ہوگا، تیری رہنمائی کے مطابق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ قائم کریں گے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پہ قائم کریں گے۔ میرے عزیزو، اس طرح رمضان گزارو، اللہ کی گارنٹی ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگلا آپ کا دور ترقی کا دور ہوگا، آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور آخری جملہ یاد رکھو میرا، یہ وہ ترقی ہے جو دنیا تسلیم کرے گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم قائم کیا، دنیا میں تقریباً 1100 سال قائم رہا، امن و امان قائم ہوا، خوشحالی آئی، سائنسی ترقیات ہوئیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قائم کردہ قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی تشکیل کے نتیجے میں ہوا، صحابہ کرام نے کیا۔ میرے عزیزو، آج بھی وہ دور یقیناً آئے گا، آج بھی دنیا کے اندر اللہ کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں امن و امان آئے گا، پوری دنیا میں خوشحالی آئے گی، انسانیت خوشحال ہوگی، عدل کا نظام قائم ہوگا۔ یہ ہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے، یہی تقوی ہے، یہی میرے عزیز و روزے اور کا مقصد ہے، قیام کا مقصد ہے، عبادات کا مقصد ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اور یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں ذہن میں رکھیے، اور اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہماری صلاحیت بڑھائے۔ لیکن اس عنوان کے تحت سوچتے رہیے اور اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی عطا فرمائے،
اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور اس طرح جوڑ دیں کہ ہم جد و جہد کر کے اللہ کا نظام غالب کر دیں، اللہ کی بالادستی قائم کر دیں اور ظالمانہ نظاموں، شیطانی نظاموں سے نفرت کریں، بغاوت کریں اور اللہ رب العزت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق قائم کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسائل ہمارے جو نجی ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، سب حل فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ظالمانہ نظام، استحصالی نظام، سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ پرستانہ نظام، ظلم کے نظام کو ختم فرما کر عدل کا نظام قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔